جس دور میں ماں ایسی تھی کہ سردیوں کی پوری رات مصلے پہ ایک سجدے میں گزارتی، کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہو سکتا، فاطمہ ایک سجدہ مکمل نہیں کر پاتی۔ اور جس بات کا یہ عالم ہو کہ رکاب کے ایک طرف پاؤں رکھیں، دوسری طرف رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیں۔ ارے جب ماں اور باپ ایسے ہوتے ہیں تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ ماں اور باپ کا رنگ اولاد پہ چڑھتا ہے۔ میرے نبی کے والد کو دیکھ لو، حضرت عبداللہ بطحائے مکہ، خوبصورت گلیوں سے گزرتے ہیں، عورتیں دیدار کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے فاطمہ نامی ایک عورت تھی، رستے پہ کھڑی ہو جاتی، کہتی میرے ساتھ شادی کر لو۔ کہا نا، جب تک میرے بابا نہیں کہتے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کو یوں سنیے، سی نام فاطمہ بی بی، مکے وچ رہندی اور روز عبداللہ نو ترلے سے لیندی، میرے نال شادی جو سرکار کر لو، میں قربان جاواں جے کر ہم ہی بڑھ لو تو ساڈی جے بیوی کدی بڑھنے جاواں عمر ساری قدماں دے اندر نبھاواں۔ اچانک بنی ایسی حکمت خدا دی، ہوئی آمنہ نال حضرت دی شادی، تے اس رات کیتا کرم ذات باری، اور رات خلوت وچ دونوں گزاری۔ صبح پھر لگے اس بازار والوں تے حیران سنو دے تکرار والوں، اچانک گلی وچ ملاقات ہوئی، پر اج نہ پہلے وانگوں گل بات ہوئی۔ پھر عبداللہ نے فکر گھیر لیا کہ کانوں ہے فاطمہ اج منہ پھیر لیا۔ پوچھا کیوں تیرا وہ انداز بھی نہیں، کوئی ناز نکھرا، وہ ناز بھی نہیں، سنا تیرے دل تے کی اج بیتی، میرے نال شادی دی گل نہیں کی تھی۔ یہ گل سن کے فاطمہ سی غمگین ہوئی، جناب اللہ تک کے تے پھر فور روئی، لگی کہن اس لیے سب تیری دیوانی سی کل تے کہ روشن ہے تیری نشانی، تے ہن تو مینوں تائیوں منظور کوئی نہیں، نظر اج آیا مینوں وہ نور کوئی نہیں۔ میں پڑھیا سی موسیٰ دی تورات اندر، نبی ہونا ہے کائنات اندر، وہ ہونا خدا دا ایک تجلی، او دا وطن ہونا اصلی من اللہ، مقدر غریباں دی ہونے جگونے، جو اجڑے نے دیز پھر ہونے وسونے، سی کل تے کہ میں ایک واس لائی کہ بن جا میں اس محمد دی مائی، پر وہ آمنہ سے تیری تے بہ گئی تے لٹ کے خدا دی خدائی نو لے گئی، بڑیا میرا تیرے نال جوڑ کوئی نہیں، تے عبداللہ خالی دی اور لوڑ کوئی نہیں، میرے والو کر لے مبارک قبول ہے، تیرا پتر ہونا خدا دا رسول ہے۔ تو ماں اور باپ کا رنگ اولاد پہ چڑھتا ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والی، کیا زبان کے اندر تاثیر ہوئی، لعاب ڈالا پانی ابل کے باہر آ گیا۔ تو یہ دو کام، درود اور میرے آقا کا منایا ہوا میلاد، یہ کبھی رد نہیں ہوتے۔ کس طرح اللہ نے میلاد منایا، تیرا میرا بچہ پیدا ہو جائے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق خوشی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، لیکن یار اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ایسے ہی بھیج دیا۔ لوگ پتہ نہیں لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ بھائی تیرا بچہ پیدا ہو تو خوشیاں منا رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو قرآن نے کہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مد بھی ہے ساتھ شد بھی ہے۔ کہا میرا محبوب ایسے نہیں آیا بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے، میرا محبوب ایسے نہیں آیا بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے۔ آخری باتیں ہیں، ارے اللہ کا محبوب آیا ہے تو کس پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے؟ عثمان بن عباس کی والدہ کہتی ہیں جس رات اللہ کا محبوب آیا ہے حجرہ آمنہ کے اندر ہم کو چوک میں بیٹھی تھی، میں جو باہر نکلی دوڑی دوڑی اندر آ گئی، ساری عورتیں حیران ہو گئی، چہرے پہ ڈر سا ہے، کیا ہوا؟ باہر گئی ہے تو ڈر کے اندر آ گئی ہے، ہانپتی کانپتے کیوں ہے؟ کہا کیوں نہ ہانپوں کانپوں، میں باہر گئی ہوں، میں نے دیکھا انی لانظر الی النجوم تدلی، میں نے دیکھا ستارے زمین کے بالکل قریب آ چکے تھے، ایسے لگتا تھا ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے۔ دوستوں مجھے یہ بتلاؤ بھلا کبھی ستارے بھی زمین پہ آئے ہیں؟ بھلا کبھی ستارے بھی زمین پہ اترے ہیں؟ ستاروں کو آج تک آسمان پہ چمکتے دیکھا تھا، زمین پہ تو نہیں آئے۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے، ستارے اس رات اترے تھے، اللہ نے بھیجا تھا کہ میرے محبوب کے غلام ہوں گے، میرے محبوب کے میلاد پہ یہ چراغاں کریں گے، یہ لائٹیں لگائیں گے۔ اللہ نے خود بھی اہتمام کر دیا، ستاروں کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب جا رہے ہیں، تم بھی حجرہ آمنہ کو سلامی پیش کر کے آ جاؤ۔ میرے نبی کی والدہ کہتی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا، میں نے فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں، فرشتے قطار اندر قطار دیکھے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی فوجیں بھی بھیجی ہیں۔ میرے نبی کی والدہ کہتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، عالم بالمشرق، عالم بالمغرب، وعالم علی ظہر الکعبہ، میں نے 3 جھنڈے بھی دیکھے ہیں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا تھا، ایک جھنڈا مشرق میں لگا تھا، ایک
جھنڈا مغرب میں لگا تھا. میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں اگر کسی کو نبی کا میلاد پسند نہیں اس کو کہو نکل جائے اس زمین سے. اگر کسی کو نبی کا میلاد پسند نہیں اس کو کہو کوئی اور کعبہ تلاش کر. کیوں؟ اس زمین کے مشرق میں بھی میرے نبی کے میلاد کا جھنڈا ہے, اس زمین کے مغرب میں بھی میرے نبی کے میلاد کا جھنڈا ہے, کعبے کی چھت میں بھی میرے نبی کے میلاد کا جھنڈا ہے. یہ زمین بھی میرے نبی کے میلاد والی ہے, یہ کعبہ بھی میرے نبی کے میلاد والا ہے. تو یہ سارے اہتمام ابھی اور بھی روایات اس کے اوپر موجود ہیں جو وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں بیان نہیں کرنا چاہتا. سیدہ آمنہ نے فرمایا فشربت کلھا بطاب قلبی, شربت بھی بے شبہ, شربت بھی پیا, اور کیسا کیسا شربت تھا وہ الگ روایات ہیں, اور وہ شربت آتا کہاں سے ہے اس پہ الگ روایات ہیں. تمہیں احلا من العسل ابیض من اللبن ابرد من الثلج اطیب من المسک. کیسا شربت تھا جو میں نے پیا تھا, کہا کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, ایسا ایسا میں نے شربت پیا ہے. ارے تو اور میں یہ شربت رکھتے ہیں, یہ پانی رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی آمد پہ دریائے دجلہ, دریائے چناب, دریائے راوی اپنے محبوب کی آمد پہ جاری کر دیے. تو اور میں یہ قالین بچھاتے ہیں, اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا. ہم اچھے شامیانے لگاتے ہیں, یہ ٹینٹ لگاتے ہیں, اللہ نے آسمان کا شامیانہ تن دیا. ہم یہ لائٹیں لگاتے ہیں, اللہ نے محبوب کے میلاد پہ یہ دیکھا ستارے, یہ چاند, یہ سورج کیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ مکہ پاک کی دھرتی میں غسل دے کے اتر جنتا میں پھر چھڑکایا رب نے, کملی والے محبوب نے جیوے چایا, قسم رب دی ہے میں بڑھایا رب نے. اتنے پیر میں کسے دا آ جاوے, پیر دیتا نے دھرتی تے سایا رب نے. سارے نبیوں دی روحاں نوں اکٹھا کر کے اتنے عرش میلاد بنایا رب نے. تمبو تان کے 7 آسماناں دے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے. دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے سورج روشنی لئی چمکایا رب نے. سدرا اتنے جا سٹیج بنیا, جبرائیل نقیب بنایا رب نے. جبریل تلاوت بھی آپ کر لے, جب سا یاد شروع کرایا رب نے. روح آدم نے حمد بیان کی تھی, روح عیسیٰ نے پھر بلایا رب نے. ابن مریم نے نعت دا حکم دیتا, ان یاد دا شان بتایا رب نے. نبیوں پڑھو درود حضور اتے, پھر آپ خطاب فرمایا رب نے. ساڑی جھنڈیاں تے لوگ اعتراض کر دے, جھنڈا سونے دا آپ جھلایا رب نے. اصغر دے کلو کی غیب رہنا جے سامنے سب کچھ بنایا رب نے. سید ذوالقرنین ہاشمی صاحب تو ہمارے ذکر ایک یہ میلاد ہے جس کی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میلاد اور درود رد نہیں ہوتے, لیکن یہاں پہ آخر میں ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ میلاد ہے جو ہم یہ منا کے بیٹھے ہیں, سرکار کا ذکر کر رہے ہیں, جھنڈیاں لگائی, لنگر پکایا, تبرک کھلایا, جمع ہوئے. ایک یہ میلاد ہے, اور میں کہا کرتا ہوں ایک میرے نبی کا 5 گانا میلاد ہے. جو سمجھا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ. 5 گانا میلاد میرے نبی کا, 5 گانا میلاد. نماز کی صورت میں اللہ نے ہمیں 5 ٹائم میلاد منانے کا موقع عطا کیا ہے. کسی بڑے سے ٹائم لینا پڑتا ہے, وزیروں مشیروں سے ٹائم لینا پڑتا ہے, ڈیٹیں لینا پڑتی ہیں, لیکن اللہ اپنے محبوب کی امت پہ کتنا مہربان ہے. کہا میں خود تمہیں وقت دے رہا ہوں, ایک دن میں ایک دفعہ نہیں 5 ٹائم کا وقت دے رہا ہوں. آؤ گے 5 مرتبہ, حاضری 50 مرتبہ کی لگا دی جائے گی. 5 گانا میرے نبی کا میلاد. میں کہتا ہوں یہ میلاد مناؤ, سالانہ میلاد ہوتا ہے, روزانہ مناؤ, لیکن 5 گانا میلاد اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اسلام کا بہت بڑا رکن ہے وہ 5 گانا میلاد. خدا کی قسم نماز پڑھے نا تو میلاد کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے, معراج کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. میلاد بھی اور معراج بھی دونوں اس 5 گانا میلاد میں آ جاتے ہیں. اور بخشش کی خدا کی قسم ایسی ایسی روایات اور ایسی ایسی نویدیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ جب امتی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگتا ہے, اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے گھر میں آنے لگا ہے, گناہوں کی گٹھڑی سے اتار کے نیچے رکھ دو. گناہ نیچے رکھ دیے, بندہ مسجد میں گیا, نماز پڑھی, واپس نکلا, مولا گناہ اتارے تھے اب لاد دے اس کے اوپر. کہنا مجھے شرم آتی ہے, جس سے گناہ اتار لیے جائیں دوبارہ اس کے اوپر لا دوں. نماز پڑھنے گیا تھا, گناہ دھلوا کے گھر واپس آ جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا
ایک پرندہ ہے کیچڑ میں چھلانگ لگاتا ہے، پھر تالاب پہ جاتا ہے، نہا کے اڑ کے وہ صاف ستھرا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، 5 مرتبہ یہ عمل کیا۔ مولا اس پرندے کا کیا مطلب ہے، یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ کہا عیسیٰ تمہیں میں اپنے محبوب کی امت کی نشانی بتا رہا ہوں، اسی طرح گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہو جائیں گے، آلودہ ہو جائیں گے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے نا میری رحمت کے سمندر میں دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ جس طرح پرندہ پانی میں دھل گیا ہے، نماز پڑھیں گے اسی طرح گناہوں سے دھل کے اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی میرے نبی کا میلاد ہے، یہ میلاد بھی مناؤ، لیکن اس میلاد کو کبھی نہ بھولو۔ خدا کی قسم ایسی روایت سخت ہیں، ناراض ہو جائیں مجھے کوئی خطرہ نہیں، اگلے سال نہ بلوائیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات کہنا میری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، مشکوہ شریف کے اندر لکھا ہے، لا یرونا شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ۔ کہا صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بندہ اگر کوئی عمل چھوڑ دیتا تھا یہ نہیں کہتے تھے اس نے کفر کیا ہے، لیکن نماز چھوڑ دینے کو، اللہ اکبر، الامار والحدیث، نماز چھوڑنے والے کو وہ لوگ کافر سمجھا کرتے تھے کہ مومن کی تو نشانی ہی یہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نماز کافر اور مومن ان کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ تو نماز بندہ مومن کی علامت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف میلاد پہ رہ جائیں، عرسوں پہ رہ جائیں، قوالیوں پہ رہ جائیں، ڈھول پیٹنے پہ رہ جائیں، تماشا بینی پہ رہ جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ اور کل قیامت کے دن جب سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، اگر وہاں پہ ڈگمگا گئے، شفاعت کی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، میرے نبی نے سفارش ضرور کرنی ہے، بڑی نکتے کی بات، غور طلب، شفاعت کی باتیں سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی نے چھڑوا لینا ہے۔ بھائی چھڑوانا ہے، لیکن اس شفاعت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شفاعت یہ ہے کہ دوزخ سے نکال کے جنت میں، ایک شفاعت یہ ہے، اور دوسری شفاعت یہ ہے ڈائریکٹ جنت میں، اور پھر درجے بلند کرنے کی شفاعت ہے۔ ہم کیوں دوسری شفاعت کی طرف جائیں کہ پہلے دوزخ میں جائیں؟ ارے کس میں مجال ہے کہ دوزخ کا عذاب برداشت کر سکے؟ ایک سوئی کے نکے جتنا اگر دوزخ کو کھول دیا جائے، یہ پوری کائنات تباہ و برباد اور بسم ہو کے رہ جائے، کس میں ہمت ہے؟ میرے نبی نے کہا سب سے تھوڑا عذاب دوزخ کا، سب سے ہلکا عذاب اتنا ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور ان کے ساتھ دماغ کھول رہا ہوگا اور انگڑیاں پگھل پگھل کے ناک کے راستے سے باہر نکل رہی ہوں گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ ارے کس میں ہمت ہے وہ عذاب برداشت کرنے کی؟ آؤ اس میلاد کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھیں۔ میرے نبی کے میلاد کا مقصد کیا ہے اس کو بھی سمجھو، اور پنجگانہ میلاد میرے نبی کا مناؤ۔ ورنہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال غریباں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے زبیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ بلے شاہ کی کیتی جاندے ہو۔ دوستو آؤ آج کے ایوان میں وعدہ کریں کہ جس طرح ہم نے یہ میلاد منایا ہے اسی طرح نبی کا پنجگانہ میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب مناسب نہیں ہے خون کھولانا، چلو باقی پھر کبھی صحیح مولانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔